السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ ڈسکشن کافی لانگ ہونے والی ہے، تو بنا وقت ضائع کیے بغیر ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی تھے۔ قرآن عزیز کی ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، تو اس لیے قرآن نے ان کے واقعات کو مختلف پیرایوں میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم بتائیں تو وہ عراق کے قصبے اوور کے باشندے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت اندازاً کوئی 2000 سال قبل مسیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی۔ وہ خود چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چنے گئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے، اور ان کے باپ آزر کی بت سازی اور بت پرستی قوم کے لیے محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے کا سب سے پہلے آغاز جو ہے اپنے گھر سے کیا۔ تو انہوں نے اپنے باپ آزر کو اسلام کی تلقین کی اور راہ مستقیم دکھائی، لیکن اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ کہ اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا جواب سختی سے نہ دیا اور اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کی، بلکہ نرمی اور اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ جناب اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے خدا حافظ، میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کوئی سختی سے جواب نہ دیا، تحقیر اور تسلیم نہ کی، بلکہ نرمی اور اخلاق سے کہا کہ میں تیرا غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا، مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنے والی نہ تھی۔ پرانے وقتوں میں جو ہے لوگ جو تھے قومیں جو تھیں وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہ تھیں۔ وہ کہتے تھے اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ قوم سمود اور حضرت علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی اسی طرح مغرور اور خود پرست تھی۔ وہ دین کا مذاق اڑاتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتی تھی، نافرمانی کرتی تھی اور اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی قوم نے اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کے وعظ نصیحت بیکار ہے، کہ نصیحت کرنا بیکار ہے اس قوم کو، تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تھی کہ آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ ہیکل، بتوں کی ایک بڑی عبادت گاہ تھی وہ، اور اس کا نام ہیکل تھا۔ وہاں پہ جہاں پہنچے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ اس بڑی عبادت گاہ میں جتنے بت تھے وہاں جا کر انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ یعنی بتوں کو توڑ پھوڑ بھی ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ قوم جب واپس آئی تو بتوں کا حال دیکھا، وہ جب سخت برہم ہوئی اور فیصلہ دیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ وقت آ گیا ہے،
اب وقت آ گیا ہے کہ آپ علیہ السلام بتوں کی بے بسی ظاہر کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ان میں سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو قوم ندامت میں گر تھی اسے اقرار کرنے پر ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اب دیکھیے انہوں نے کس طرح کا جو ہے فیصلہ کیا کہ بتوں کو عبادت گاہ تھی بڑی سی جس کا نام ہیکل تھا، وہاں پہ جا کے بتوں کو توڑ آئے، اور جب قوم نے کہا کہ یہ سوائے ابراہیم کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان سب میں سے بڑا ہے، تو اس سے پوچھو کہ قوم ندامت میں گر تھی، اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ ہم یہیں سے دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوشش بھی ہے وہ بھی ناکام گئی۔ تو اسی وجہ سے آگے آپ سنیں کہ اور عداوت و دشمنی اور بے باک ہو گئے، یعنی اتنے بدگمان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سے کہ دشمنی پر اتر آئے، بے باک ہو گئے اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرائت پر انہیں دھکتی آگ میں جلا دیں گے اور ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ قوم نے اب یہ فیصلہ کیا۔ آگے ہم ڈسکشن کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں کہ وہ کون تھا اور کہ اسے لوگ کیا سمجھتے تھے، اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا 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 اور کیا مطالبے کیے۔ تو اسی طرح ہم اس ٹاپک کو ابھی کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ پہ آپ کو اپڈیٹ کروں گی، تو کیپ واچنگ مائی چینل، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔